اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضة فالنصف ما فرضتم الا ان يعفونا او يعفو الذي بيده عقدة النکاح وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصیر. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد صلی علی محمد آل محمد. جی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 ہے اور 237 کی تفسیر. لا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں تم پر. ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دو، ما لم تمسوهن، ان سے مباشرت سے پہلے، او تفرضوا لهن فریضة، یا تم نے حق مہر معین نہیں کیا ان کے لیے اس سے پہلے. ومتعوهن علی الموسع، اور تم فائدہ پہنچاؤ ان کو علی الموسع، فائدہ پہنچانا جو وسعت والا ہے، مال والا ہے، قدرہ، وہ معین مقدار میں، اپنی حیثیت سے معین مقدار میں، معین مبلغ میں فائدہ پہنچائے گا. وعلی المقتر، اور فقیر ہے جو تنگ دست ہے، مال کے لحاظ سے تنگ دست ہے. مقتر قدرہ، وہ اپنے اعتبار سے، اپنے اندازے سے. متاع بالمعروف، یہ متاع دے گا نیکی کے ساتھ، پسندیدہ طریقے سے. حقا علی المحسنین، یہ محسنین پہ ذمہ داری ہے. محسنین جو زیادہ نیکی کے ساتھ حقوق انجام دیا کرتے ہیں. متقین ایک دفعہ قرآن میں آیا ہے حقا علی المتقین، متقین پہ ذمہ داری ہے. وہ متقین جو حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے، حقوق کو صحیح ادا کرتے ہیں، دوسروں کے حقوق کو صحیح ادا کرتے ہیں، واجبات کو صحیح ادا کرتے ہیں. محسنین وہ لوگ جو حقوق ادا کرنے میں احسان کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں. یہ بہت پیاری تعبیریں قرآن کریم لایا ہے. حقا علی المتقین، پہلا مرتبہ کیا ہوگا؟ حقا علی المتقین. پہلے تقوی کا حکم آیا، اب کس کا حکم آیا؟ محسنین کا حکم آیا کہ محسنین جو زیادہ نیکی کے ساتھ، اضافی نیکی کے ساتھ حقوق کو انجام دیا کرتے ہیں. ٹھیک. تمسوہن، اب پہلے ان دو آیات کا، پہلی والی آیات کے ساتھ تعلق. پہلی والی آیات میں ان متعلقہ عورتوں کے بارے میں بات ہوئی جن کا حق مہر معین ہوا اور مباشرت ہوئی. اور ان دو آیتوں میں ان طلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جن کے ساتھ مباشرت نہیں ہوئی اور حق مہر معین نہیں ہوا، یا حق مہر معین ہو چکا ہے، مباشرت نہیں ہوئی. بس یہ آیات اب ان کے بارے میں بیان کر رہی ہیں، ان کے بارے میں ان کے حقوق کو، ان کے احکامات کو بیان کر رہی ہیں. ٹھیک. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حق مہر رکن نہیں ہے عقد کا. عقد کا اس کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے. یہ حق ہے عورت کا کہ عورت یعنی مرد پر واجب ہے کہ وہ اپنے اندازے کے مطابق مال دے، اپنے اندازے. حق مہر اگر معین نہیں کیا، مہر، حق مہر عورت کا حق ہے، اسی کے اختیار میں، اسی کے اختیار میں ہے. اگرچہ اس معاشرے میں آپ کو اس کا اختیار اس پہ ذرا برابر نظر نہیں آئے. ٹھیک. تمسوہن کا مصدر مس ہے جس کا لفظی معنی ہے چھونا، یہاں کنایتن ہے، جنسی ملاپ کے معنی میں ذکر ہوا. اور تفرضوا لہن فریضۃ، اس سے مراد ہے حق مہر معین کرنا. اس بنا پر آیت کا یہ معنی یہ ہوگا کہ جنسی ملاپ کرنا، حق مہر معین نہ کرنا طلاق دینے میں رکاوٹ نہیں ہو سکتا. وعلیکم السلام. رکاوٹ نہیں ہو سکتا. اگر کسی نے مباشرت نہیں کی اور حق مہر معین کیا ہو، اسے بھی طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں. متعوہن علی الموسع قدرہ علی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف.
اور انہیں بہرہ مند کرو جو وسعت رکھتا ہے اپنے مطابق، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنے حال کے مطابق نیکی کے ساتھ ادا کرنا اس پر واجب۔ متعوہن کا مصدر تمتیع ہے، اس کا معنی ہے فائدہ اور لذت پہنچانا۔ متاع سے مراد ہے وہ چیز جس سے فائدہ اور لذت اٹھائی جائے۔ متاع لفظ متعوہن کا مفعول مطلق ہے، اور جملہ علی الموسع قدرہ اور علی المقتر قدرہ فعل اور مفعول مطلق کے درمیان جملہ معترضہ ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے جملہ جڑا ہوا ہے۔ موسع اور مقتر اس میں فاعل کے صیغے ہیں، اور موسع کا معنی ہے فراخ دست اور یعنی وسعت والا، اور مقتر کا معنی ہے تنگ دست۔ قدر کا معنی ہے اندازہ، مقدار اور حیثیت۔ تین معنی کر سکتے ہیں آپ حیثیت کے مطابق۔ علی الموسع قدرہ کہ جو کھلے ہاتھ والا ہے، جو مال والا ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے اندازے کے مطابق، اپنی مقدار کے مطابق، ٹھیک۔ اس بنا پر آیت کا معنی ہوگا کہ جن متعلقہ عورتوں کا حق مہر معین نہیں کیا انہیں بہتر فائدہ پہنچاؤ، اور کھلے ہاتھ، فراخ دست اور تنگ دست پر اپنی مالی حیثیات کے مطابق دینا واجب ہے۔ یہ حکم اس متعلقہ عورت سے تعلق رکھتا ہے جس سے مباشرت کی گئی ہو لیکن حق مہر معین نہ کیا گیا۔ بس ذہن میں رکھیے گا ایک چیز جو بڑی اہم ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر طلاق ہو گئی، حق مہر معین نہیں ہوا، تب بھی مال دینا واجب، ایک بہت، تاکہ اس نے زندگی گزارنی۔ اور طلاق کون دے رہا ہے؟ مرد دے رہا ہے، مرد طلاق دے رہا ہے۔ مرد کی یہ خواہش ہے کہ وہ طلاق دے، بس عورت نے نہیں مانگی۔ عورت اگر مانگتی طلاق کھلا تو اسے دینا پڑتا کچھ، لیکن مانگ کون رہا ہے؟ دے کون رہا ہے؟ طلب بھی مرد کر رہا ہے، دینا اختیار بھی کس کا ہے؟ شوہر کا۔ بس خداوند عالم نے کہا کہ مال دینا واجب ہے، اور اپنی حیثیات کے مطابق مال دو، ٹھیک۔ چنانچہ اس کا ثبوت بعد والی آیت میں مذکور حکم سے ملتا ہے، اس میں مباشرت سے پہلے طلاق کا حکم بیان کیا۔ حق کا نل، یہ جملہ بتاتا ہے کہ احسان اور نیکی کرنا اس حکم طلاق میں دخیل ہے۔ یعنی کیا؟ تقوی کے بعد ایک اور مرحلہ ہے جسے آپ نے اچیو کرنا ہے یا پہنچنا ہے، وہ ہے احسان، وہ ہے احسان۔ حقاً علی المتقین کی بات نہ رہے، ترقی ہوتی رہے اور حقاً علی المحسنین تک بات پہنچے، ٹھیک۔ احسان واجب ہے۔ احسان سے ہم نے بتایا ہے کہ زیادہ نیکی، اضافی نیکی۔ روایات اہل بیت علیہ السلام کے لحاظ سے محسنین سے مراد مطلقین ہیں، یعنی طلاق دینے والے افراد جو احسان کرنے والے ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں جب کوئی شخص اپنی بیوی کو جنسی ملاپ کرنے سے پہلے طلاق دے تو حق مہر کا آدھا حصہ ادا کرے گا، اور اگر ایک حصہ ادا کرے گا، دو حصے، یعنی دو حصے کر کے اس میں سے ایک، اور اگر حق مہر معین نہ کیا ہو تو جو کچھ عام طور پر معاشرے میں دیا جاتا ہے، یہاں تو دیا ہی نہیں جاتا، جس سے مہر المثل کہا جاتا ہے، مہر المثل کہا جاتا ہے، وہ ادا کرے گا، اور مالدار اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے گا، تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے گا۔ اس عورت پر عدت واجب نہیں، لہذا طلاق کے فوراً بعد کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 124۔ یا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص جنسی میلاب سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے تو اگر حق مہر کی رقم معین نہ کی ہو تو وہ نصف دے گا، اور معین کی ہو تو وہ نصف دے گا، اور اگر معین نہ کی ہو تو مہر المثل دے گا۔ مہر المثل سے مراد اپنی حیثیت کے مطابق، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بس مہر المثل آج حل ہونا چاہیے کہ حق مہر کیا ہے، نصف ہے یا پورا ہے۔ ایک مہر المثل ہے، مہر المثل کہ مرد اپنی حیثیت کے مطابق دے گا جب حق مہر معین نہ ہوا ہو، حق مہر معین نہ ہوا ہو۔ امیر ہے تو وہ اپنے اعتبار سے
اور تنگ دست ہے مالی لحاظ سے تو وہ اپنے اعتبار سے. کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 106. بس مرد پہ واجب ہے کہ وہ اپنے اندازے کے مطابق مال دے. مہر عورت کا حق، ہم نے کہا مہر عورت کا حق ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 وہ اسی آیت کی اور زیادہ تفسیر کرتی ہے. اس میں ایک چیز ذکر نہیں ہوئی، وہ کیا؟ عدت کا حکم. دیکھیے گا، ثم طلقتموہن من قبل، پھر تم طلاق دو انہیں من قبل ان تمسوہن، مباشرت سے پہلے. فما لکم علیہن من عدت، ان پر کوئی عدت نہیں تمہارے لیے تعتدونہا جسے تم شمار کرتے ہو. عدت پہ نہ ٹھہرانا. لگتا ایسے ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ کام ہوتا تھا. ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر تم طلاق دو اس سے پہلے کہ تم ان سے مباشرت کرو. فما لکم علیہن، بس تم پر کوئی واجب نہیں کہ ان پہ لازمی قرار دو عدت کو جس سے وہ گزارے. بس ذہن میں آ گیا کہ یہ آیت وضاحت کر رہی ہے اس آیت کی اور زیادہ وضاحت کر رہی ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ ایک آیت دوسری آیت کی زیادہ وضاحت کرنے کے لیے آئی، تفسیر کرنے کے لیے آئی، زیادہ وضاحت کرنے کے لیے. اب طلاق کے اثر کیا ہیں؟ قرآن کریم میں اگر آیات کو دیکھیں آپ تو طلاق کے اثر کی 3 قسموں کی آیات ہیں. پہلی وہ آیات جو مطلق طور پہ دلالت کرتی ہیں کہ شوہر طلاق دینے کے موقع پر اپنی بیوی کو مال دے گا. پہلا سورہ بقرہ جو آئے گی انشاءاللہ، سورہ بقرہ 241، والمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین. مطلقات کو مال دو معروف طریقے سے، یہ حق ہے متقین کا. ہم نے کہا متقین وہ ہیں جو احکام الہی کو محترم شمار کرتے ہیں اور دوسروں کے پورے حقوق ادا کرتے ہیں. اور محسنین وہ لوگ جو احکام الہی کو محترم شمار کرتے ہیں اور دوسروں کو زیادہ حقوق، اضافی حقوق ادا کرتے ہیں. یہ پہلی آیت مطلق طور پہ کہا گیا کہ مال دو. دوسری آیت وہ آیات جو موضوع کے لحاظ سے محدود تر ہیں، کیونکہ یہ آیات ان کے بارے میں ہیں جن سے مباشرت نہیں ہوئی، تھوڑا محدود کر دیا خداوند عالم نے. سورہ احزاب کی 49 آیت ہم نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو جب تم مومنین عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن، پھر تم انہیں طلاق دو، من قبل ان تمسوہن، مباشرت سے پہلے، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، وہ تمہارے لیے کوئی عدت نہیں گزاریں گے. اول فمتعوہن، انہیں فائدہ پہنچاؤ، محدود تر کر دیا. اوپر والا حکم متاع بالمعروف حقا علی المتقین، یہاں محدود کہ حق مہر معین نہ ہوا ہو تو مہر المثل دینا، حق مہر معین ہوا ہو تو نصف دینا. ٹھیک، محدود ہے. تیسری نمبر آیات حدود اور قیود کے ساتھ پہلی اور دوسری والی آیات کو بیان کیا. اسی آیت میں یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اسی آیت لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضۃ فنصف. دونوں حکم بتا دیے، حق مہر معین ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. یہاں آ کے پوری طور پہ وضاحت کر دی. اس سے پہلے ہم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 جس میں کیا کہا کہ مال دو انہیں، فائدہ پہنچاؤ انہیں. اس سے پہلی والی آیت مطلق تھی، اس سے بعد والی آیت تھوڑی محدود تر تھی. اس سے بعد والی آیت حدود اور قیود کے ساتھ مکمل طور پہ حکم بیان کیا گیا، مکمل طور پہ کہ حق مہر معین ہوا ہو یا نہ ہوا ہو تو مہر المثل، ہوا ہو تو مہر نصف، کہ جو معین کیا ہے اس کا نصف. ٹھیک، ان آیات کی بنا پہ سورہ نساء کی آیت نمبر 20 سمجھ آتی ہے مکمل طور پہ. غور سے سنیے گا.
ان اردتم استبدال زوج مکان زوج، اے مردو اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو، آتیتم احداہن قنطارا، اور تم نے دیا انہیں مال سونا قنطارا، فلا تأخذوا منہ شیئا، اس مال میں سے ذرہ برابر تم نے واپس نہیں لینا، کیونکہ تم نے ارادہ کیا، تم نے ارادہ کیا ہے۔ بس طلاق خلہ، مال میں ذرا برابر تم نے نہیں لینا۔ طلاق خلہ اور طلاق مبارات کے علاوہ ہے یہ حکم، کیونکہ طلاق مبارات میں ہم نے کہا تھا کہ وہاں مرد واپس لے گا، کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہو جائے کہ حقوق ادا نہیں کر رہے، تو وہاں لے سکتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم ان سے مباشرت کرو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، دوسرا حکم۔ پہلی والی آیت میں معین نہیں ہوا تھا، اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ معین ہو چکا ہے، حق مہر معین ہو چکا ہے۔ فَالنِّصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، بس آدھا دو جو تم نے معین کیا ہے، اِلَّا أَن يَعْفُونَ، مگر یہ کہ عورتیں معاف کر دیں، عورتوں کا حق عورتیں معاف کر دیں، یا يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں معاملہ نکاح ہے۔ أَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تمہارا معاف کرنا زیادہ تقوی کے قریب ہے۔ غور سے سنیے گا، اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد مرد ہیں، کہ اگر آپ نے مال دیا ہے، پورا حق مہر دیا ہے، بہتر یہ ہے کہ آدھا نہ لو۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم نہ بھولو فضیلت کو، فضل کو جو تمہارے درمیان خدا نے قرار دیے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک خداوند عالم جو کچھ تم انجام دیتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ اس جملے سے مراد یہ ہے کہ اگر تم مباشرت سے پہلے عورتوں کو طلاق دے دو جبکہ ان کا حق مہر معین کر چکے ہیں، تو تم پر واجب ہے کہ معین مقدار کا نصف ادا کرو، لیکن اگر وہ خود یا ان کے ولی حق مہر معاف کر دیں تو تم کچھ دینا تمہارا واجب نہیں، یا خود شوہر درگزر کرتے ہوئے پورا حق مہر ادا کرے، یہ اہم۔ الا ان تعفوا اقرب للتقوی، اور نصف کا مطالبہ بھی نہ کرے کہ مجھے واپس دو۔ زوجہ مطلقہ پر رقم واپس کرنا واجب نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، واجب نہیں، جو وصول کر چکی ہے۔ بہرحال خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ نفرتیں پھیلتی کب نہیں؟ جب عفو درگزر سے کام ہو، اور عفو درگزر میں ایک چیز بڑی مہم ہے، وہ ہے تقوی کو مد نظر رکھنا، وہ ہے تقوی کو۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، ایک ہے عفو اور دوسرا ہے وصفہ۔ وصفہ کیا ہے؟ ایک کیا ہے؟ ایک ہے عفو، ایک ہے صفحن۔ عفو کا مقام اعلیٰ صفحن ہے۔ عفو سے مراد ہے اپنا جو حق شرعی ہے کسی کو معاف کر دینا، اور صفحن سے کیا مراد ہے؟ کوئی آپ کی بے حرمتی کرے، گناہ کرے، اسے معاف کر دینا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 85، فصفح صفح الجمیل، فصفح الصفح الجمیل، آپ بہترین طور پہ کوئی آپ کے بارے میں گناہ کرے، گالی دے، برا کہے، اسے معاف کر دو، یہ بہترین طریقہ، یہ عفو کی اعلیٰ منزل، یہ عفو کی اعلیٰ منزل ہے۔ بس ذہن میں رکھیے گا کہ معاف کرنا تقوی تک لے جاتا ہے، احسان تک لے جاتا ہے، ٹھیک۔ فضل خداوند عالم کو وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ، فضل خداوند عالم کو اپنے درمیان سے فراموش نہ کرو، فضل خداوندی، کیونکہ جو کچھ تم انجام دیتے ہو خدا اسے دیکھنے والا ہے۔ بہت پیارا ربط ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ ربط اسی تقوی کی طرف، اسی احسان کی طرف اشارہ کرتا ہے، ٹھیک۔ عربی زبان میں فضل اور فضول دونوں کے معنی اضافہ اور زیادہ ہے، لیکن فضل پاکیزہ صفات اور قابل تعریف امور میں استعمال ہوتا ہے، اور فضول ناپسندیدہ
امور میں استعمال ہوتا ہے. بس احسان اور نیکی کے جذبے کے ساتھ میاں بیوی کے درمیان معاملات انجام پائیں، احسان اور نیکی کے ساتھ، احسان اور نیکی کے ساتھ، اور وہ ایک دوسرے پہ احسان کرنے میں سبقت اور فضیلت حاصل کریں. اگر ایسا معاشرہ ہوتا تو کیسا کمال ہو. اگر دونوں ایک دوسرے پہ فوقیت حاصل کرنا چاہ رہے ہوں، یک طرفہ اگر فوقیت حاصل کرنا چاہے کوئی تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور ایک طرفہ بھی ہوتی ایسی ہے کہ دوسرا کے کان میں ڈالتا ہے کیسے کرو. ٹھیک. روایات امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الذی بیدہ عقدۃ النکاح سے مراد ولی عقد ہے جس سے نکاح کا اختیار حاصل ہو، یعنی ماں باپ. کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 106. ٹھیک. اب حق کے مہر کے بغیر نکاح کے احکام کیا ہیں؟ کبھی اصل حق کے مہر عورت اور مرد قبول کرتے ہیں اور نکاح کے بعد اس کو معین کرنے اور کمی کرنے میں معاملہ کرتے ہیں کہ حق کے مہر تو ہم نے معین کر دیا، ٹھیک ہے، بعد میں ہم اس کو صحیح مقدار میں معین کریں گے. ایک یہ حکم ہے. کبھی اجمالی حق کے مہر ذکر ہوتا ہے اور تفصیلی طور پہ دوسروں کو معلوم ہوتا ہے. میاں بیوی کو اجمالی طور پہ پتا ہوتا کہ حق کے مہر معین ہو چکا ہے، لیکن تفصیلی طور پہ کن کو معلوم ہوتا ہے؟ ولی کو معلوم ہوتا. تو بس جو ولی کو معلوم ہے اسی کے مطابق برتاؤ کیا جائے گا. اور جہاں یہ طے ہوا ہے کہ ہم بعد میں ایک دوسرے سے بات کر کے حق مہر معین کریں گے تو اس میں بھی یعنی یہ مہلت دی جائے گی کہ آپ جی بعد میں بیٹھے اور معین کریں اپنا. ٹھیک. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فریضہ ہے اس شوہر پہ جو مطلقہ عورت ہے اس کو مال دے. یہ فریضہ ہے، یہ واجبات میں سے. تہذیب الاحکام جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 362. اب ایک چیز جو اہم، وہ کیا؟ وہ ہے عفو کی اہمیت. اسلامی معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں عفو درگزر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور قرآن کریم نے فعلی صفت بیان کی ہے. خداوند عالم نے فعلی صفت بیان کی ہے اپنی. خداوند عالم سورہ مجادلہ آیت نمبر 2 ان اللہ لعفو غفور. لعفو غفور. عفو سے مراد کیا ہے؟ جو سزا دیے بغیر، جرمانہ ڈالے بغیر، بدلہ لیے بغیر معاف کر دے. جو ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری نظر دنیا پہ رہتی ہے، خدا پہ نہیں رہتی. فلاں نے بالخصوص مشترکہ مسائل، فلاں نے اس کی باری تھی کھانا بنانے کی، اس کی باری تھی یہ کام کرنے کی، تو بہانہ کیوں بنایا؟ بس یہ مشترکہ مسائل میں یہ ہمارے ایسی جزیاتی باتیں ہیں جو ہمارے گھروں کو تباہ و برباد کر رہی. فلاں نے مجھے اس محفل میں یہ کیوں کہا، میں دیکھ لوں گی، اس ذرا مل تو جائے مجھے. یہ عفو درگزر خدا پہ نظر نہ ہو تو یہ مسائل آتے ہیں. فلاں نے مجھے بے وقوف کیوں کہا، فلاں نے مجھے یہ کیوں کہا. بس خدا بند عالم کہہ رہا ہے عفو کو مد نظر رکھو کہ خدا اتنی طاقتوں کے باوجود، اتنی قدرتوں کے باوجود، اتنی عظمتوں کے باوجود لعفو غفور. ٹھیک. سورہ مجادلہ آیت نمبر 2. پھر رسول خدا کو کہا گیا کب؟ جب مدنی حکومت آئی رسول خدا کے ہاتھ میں. ذرا غور سے سنیں. خذ العفو، اے رسول تیری حکومت کی بنیاد عفو پہ ہو. وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے، نیکی کا حکم دے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے بات تک نہ کیا کر، جاہلوں سے منہ پھیرا، جاہلوں کی باتوں پہ، جہالت والی باتوں پہ کان نہ دھرا کر. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورہ اعراف آیت نمبر 199. پھر مومنوں کو حکم ہوا فَأَفُوا وَاصْفَحُوا، فَأَفُوا وَاصْفَحُوا، اپنی مشترکہ زندگی میں، معاشرتی زندگی میں درگزر کرو. وَاصْفَحُوا، کوئی گناہ بھی کر سکتا ہے آپ کے سلسلے میں، گالی بھی دے سکتا ہے، کوئی غلط بیان بھی کر سکتا ہے. وَاصْفَحُوا، اسے بھی معاف کر دو. سورہ بقرہ آیت نمبر 109.
انتعفو اسی آیت میں آیا انتعفو اقرب للتقوی، انتعفو اقرب للتقوی، تقوی انسان کی کرامت کا محور ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، محور کرامت کا محور تقوی ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 13. بس اپنے حق کو معاف کرنا کوئی آسان نہیں، اپنے حق کو معاف کرنا آسان ہے نہیں، تبھی خداوند عالم نے بہت ہی پیارا انداز اپنا غور سے سنیں. انسان خدا جانتا ہے کہ انسان کے لیے معاف نہیں کہ اپنے حق کو معاف کرے. فمن عفا، جو معاف کر دے، وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، بس اس کا اجر خدا کے ذمہ. کیسا انداز اپنایا ہے کہ وہ آمادہ ہو جائے، معاف کرنے والا آمادہ ہو جائے. وہ اجر تو ذکر کیا، اجر کی مقدار کیا ہے وہ ذکر نہیں کی. اور اب انسان جتنا زیادہ خدا کی معرفت حاصل کرتا جائے گا اتنا اس کے اجر میں اضافہ ہوتا جائے گا. ٹھیک. سورہ شورا آیت نمبر 40. تقوی فقط زاد آخرت، جو آخرت میں کام آنے والی چیز ہے وہ ہے تقوی. اور تقوی حاصل ہونی ہے کہاں سے؟ عفو سے، درگزر سے. انتعفو وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. سورہ بقرہ آیت نمبر 197. تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالعفو، لازم ہے تم عفو درگزر سے کام لو. کیوں؟ فإن العفو، کیونکہ درگزر سے جو کام لے خدا اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. وہ بیوقوف نہیں، وہ بیوقوف نہیں. فإن العفو لا يزيد العبد، ہم جب دنیا کو مد نظر فلاں ہمیں بیوقوف کہے گا اگر ہم نے اسے یہ نہیں کیا. فإن العفو لا يزيد العبد الا عزا فتعافوا، معاف کیا کرو فیعزکم اللہ، تاکہ خدا تمہاری عزت میں اضافہ کرتا جائے. کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 108. بس معاف خدا کی صفت ہے، رسول خدا کی صفت ہے. معاف ہوتا ہی تب ہے جب انسان کے پاس قدرت ہو، جب انسان کے پاس قدرت ہو تبھی معافی بنتی ہے، وگرنہ کوئی معافی نہیں. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.